بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماضی اور مستقبل ہمارے قابو میں نہیں۔ ماضی غمگین کرتا ہے اور مستقبل ہمیں ڈراتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ لگتا ہے کہ ہم وقت کے قابو میں ہیں، جبکہ وقت ہمارے قابو کی چیز نہیں۔ ماضی وہ جو گزر چکا، جبکہ مستقبل وہ جو ابھی آیا ہی نہیں۔ اور حال پل میں ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہوا لمحہ ہے۔ پھر ہماری فکر اصل میں ہے کیا، جبکہ ہم کسی بھی لمحے کو نہ روک سکتے ہیں نہ قابو کر سکتے ہیں۔ ماضی وہ جو ختم ہو گیا، اب نہیں آئے گا، اور مستقبل وہ ہے جو ابھی آیا ہی نہیں۔ اور حال صرف ایک لمحہ ہے۔ جب ہم پل تک پہنچیں گے تبھی ہم اسے کراس کر سکیں گے۔ اگر ہم دو راہوں کے بارے میں برابر بات کر سکتے ہیں تو دراصل ہمارے پاس کچھ کہنے کو ہی نہیں۔ بات یوں بھی ہو سکتی ہے یا یوں نہیں بھی ہو سکتی۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ جو حال ہے وہ اگلے ہی لمحے گزر کر ماضی بن جاتا ہے۔ یعنی ماضی کیا ہوا جو ابھی ابھی ہمارے سامنے شروع ہوا تھا۔ ہمیں اپنا کل بھی یاد ہے، لیکن یہ یاد ہماری یادداشت میں بالکل ابھی ابھی دوبارہ سے تازہ ہوئی ہے۔ یعنی ہم ہر نئے لمحے اپنی یادداشت کو دوبارہ سے تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، جیسے تمام حقیقت ابھی ابھی ایک تازہ حقیقت بنی ہے۔ وقت بنا ہے ماضی، حال اور مستقبل سے۔ یعنی اگر ہمارا ماضی نہیں تو ہمارا حال بھی نہیں، اور اگر کوئی ہمارا حال نہیں تو ہمارا کوئی مستقبل بھی نہیں۔ یعنی پہلا دوسرے کے بغیر نہیں، اور دوسرا تیسرے کے بغیر کچھ نہیں۔ یعنی وقت کا اصل مطلب ہوا تبدیل ہونا۔ حال کا مطلب ہوا کہ کیا ہے، یہ نہیں کہ کیا بدلا ہے۔ فرض کریں کہ اگر وقت کو کسی طرح روک لیا جائے تو صرف حال ہی بچے گا، یعنی ابھی، یہی گھڑی، یہی لمحہ۔ اسی لیے ہمیں بھی آج اور ابھی میں ہی جینا سیکھنا چاہیے۔ یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے فی الوقت کیا ہو رہا ہے، یہی لمحہ ہے ہمارے محرک ہونے اور متحرک ہونے کا۔ حال کچھ بھی نہیں، بس ایک پل ہے جو دو راہوں کو جوڑتا ہے، یعنی ماضی اور مستقبل کو۔ ہمارے رب نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ اس لمحے کو ہم قیمتی بنائیں اور کارآمد بنائیں۔ وقت کا ہر نیا تازہ لمحہ ہماری نیت اور مقصد کو تخلیق کرتا ہے۔ وقت تبدیلی چاہتا ہے، وہ متحرک اور رواں دواں ہے۔ وقت کا مطلب ہے تبدیلی، تبدیلی کا مطلب ہے ترقی، ترقی کا مطلب ہے مقصد، اور مقصد کا مطلب ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے آپ کے رب نے آپ کو یہ وجود بخشا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی دنیا کو ہر لمحے نئی تخلیق کر رہے ہیں، اور ہر لمحے، ہر گھڑی نیا وقت، نیا دور تخلیق ہو رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے ہمارا رب ہر لمحے دنیا کو تخلیق کر رہا ہے،
انسان کو یہ صلاحیت اور ولولہ دیتی ہے کہ وہ بھی آگے بڑھے، اپنے اندر کوئی تبدیلی لائے، اپنا انپٹ دے اور اس زندگی میں اپنا حصہ ڈالے، یعنی کوئی تخلیقی اور کارآمد کام کرے، ورنہ اس زندگی میں جمود آ جائے گا۔ جہاں ہم رکے زندگی بھی رک جائے گی، یعنی ہماری دنیا ختم، یعنی ہم اسی حالت میں دوبارہ سے پہنچ جائیں گے جیسے کہ ہم اس زندگی سے پہلے تھے، یعنی اپنی اصل حالت میں واپسی۔ توبہ کا سفر بھی یہی ہے، یعنی اس حالت میں دوبارہ سے واپسی جو ہمارے گناہوں سے پہلے ہماری تھی، یعنی ارادتاً کیے گئے گناہ کو غیر ارادتاً یا نادانی میں کی گئی غلطی میں تبدیل کرنا، یا قصداً کی گئی خطا کو حادثاتی کی گئی غلطی میں تبدیل کرنا۔ کیوں؟ سزا اور برے انجام کے ڈر سے، یعنی ڈر جو ہمیں ہمارے مستقبل سے ڈراتا ہے، ایک بھیانک مستقبل۔ جبکہ توبہ کی اصل طاقت یہ ہے کہ آپ اپنے قصداً اور ارادتاً کیے گئے گناہ کو اپنے رب سے نیکیوں میں تبدیل کروا سکیں۔ کیسے؟ آپ کی تقوی کی راہ میں مشقت سے آپ کا گناہ سیکھنے اور تربیت پانے کے عمل کا ایک حصہ بن جائے گا۔ یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ اپنے رب کی بڑائی تسلیم کرتے ہوئے اسے تعظیم دیں گے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس سے اور اس کے احکامات سے دلی انسیت کے ساتھ اختیار کریں گے۔ گناہ ماضی ہوتا ہے، گناہ کی یہ فطرت ہے کہ وہ نئے گناہ کو پھر سے تخلیق کرتا ہے۔ انسان جب ایک دفعہ کرپٹ ہو جاتا ہے تو بار بار وہی غلطی دہراتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے پشیمانی۔ گناہ انسان کو پشیمان کرتا ہے اور پشیمانی انسان کو رجوع کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ گناہ ارادتاً کیا جاتا ہے، انسان اس لمحے سفاک اور خود غرض بن جاتا ہے۔ ہر گناہ پہلے ذہن میں تیار ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اس لمحے ہی سے جب کہ گناہ کا ارادہ ہمارے دل میں آتا ہے، ہمارے رب سے رابطہ کمزور پڑ جاتا ہے، ہم اپنے اعصاب کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں، دل کی چمک وہ کام ہم سے کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ جبکہ توبہ گناہ سے ندامت پر شروع ہوتی ہے اور ہمارے رب سے ہمارا رابطہ پھر سے بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہم اپنے رب سے قریب بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن اپنے نفس سے بار بار ہار بھی جاتے ہیں۔ اپنے رب سے انسیت کی چاہت بھی ہمیں گناہ سے روک نہیں پاتی۔ یہ بار بار کی ہار ہی ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم گناہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ڈٹ جائیں، عزم دکھائیں۔ عزم اور ارادہ ہی آپ کے رب کی طرف سے دی گئی وہ صلاحیت ہے جو وقت میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ طاقت کا ضیاع ہی آپ کو نئی طاقت اور نئی ہمت دے سکتا ہے۔ یہ دردناک احساس کہ آپ بہت کچھ یا سب کچھ کھو چکے ہیں، آپ کو پھر نئے سرے سے آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ کو صرف اس نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے کہ اب بہت ہو گیا، آگے سے میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی جہاں آج آپ کھڑے ہیں دوبارہ آپ وہاں سے نہیں گزریں گے۔ آپ نے اپنے دماغ کو پھر سے ٹیون کرنا ہے،
ماضی کو اپنی میموری سے مٹانا ہے، کیونکہ ماضی کی یاد آپ کو پھر اسی گڑھے میں دھکیل دے گی۔ آپ کے دماغ کی جو فائل کرپٹ ہو چکی ہے اسے ڈیلیٹ کر کے نئے سرے سے آپ کو نئی میموری کریٹ کرنا ہوگی، اور یہ بھی جب ہی ممکن ہوگا جبکہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو اوور ویو کریں گے، تبدیل کریں گے، اپنی زندگی میں نئی اور مثبت چیزیں شامل کریں گے، بری عادتوں سے چھٹکارا حاصل کر کے نئی اچھی عادتوں کو اپنانا ہوگا۔ جتنا آپ اپنے گناہ پر ندامت دکھائیں گے اتنا ہی زندگی کی نئی حقیقت کو آپ اپنے قریب پائیں گے۔ دکھ غم بے بنیاد ہوتا ہے، آپ کو گڑھے سے نکلنے نہیں دیتا۔ کوشش آپ کو ماضی کی تلخیوں سے نکال کر مثبت اور روشن مستقبل کی طرف لے جاتی ہے۔ اپنی ندامت کو نئی مثبت تبدیلیوں میں تبدیل کیجیے، کیونکہ حالت غم سے آپ کوئی نئی تبدیلی نہیں لا سکتے۔ پشیمانی، ندامت آپ کو سیکھنے کے عمل کی طرف راغب کرے گی۔ نئے سرے سے شروعات آپ کی زندگی میں تبدیلی لائے گی۔ ہم سب وقت کی قید میں ہیں۔ اپنے آج اور ابھی کے ہر لمحے پر پوری توجہ دیجیے، اسے ضائع مت ہونے دیجیے۔ اسی لمحے آپ اپنے لیے نئی حقیقت تخلیق کر سکتے ہیں۔ آپ کی توبہ کا اصل مقصد اس حالت میں واپسی ہے جو کہ آپ کی گناہ سے پہلے تھی۔ وہی آپ کا اصل ہے، اور وہیں آپ اپنے خالق سے پھر سے مل پائیں گے۔ مثبت سوچ اپنائیے، منفی رویے، منفی ماحول ترک کیجیے، اور اپنے رب کی راہ میں نئے سرے سے جستجو کیجیے۔ آپ کا خالق ہر لمحے دنیا کی نئی تخلیق کر رہا ہے۔ وقت کا پہیہ رواں دواں ہے۔ آپ کے رب کی نعمتیں جاری و ساری ہیں۔ آپ اپنے اندر لچک پیدا کریں، اپنے رب کی طرف جھکاؤ اختیار کریں، اپنے روزمرہ کے معاملات کو قابو میں کریں، دل کو دماغ پر حاوی نہ ہونے دیں۔ یہ لوچ، یہ لگن ہی تبدیلی برپا کرے گی۔ یاد رکھیے، آپ کے رویوں میں بدتمیزی اور بد تہذیبی آپ کی زندگی میں صرف نحوست ہی لائے گی۔ کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ جو خود سے کوئی اصلاحی یا تخلیقی کام کی کوشش نہیں کرتے وہی آپ کو گڑھے میں دھکیلیں گے۔ کسی ایموشنل بلیک میلنگ میں مت آئیے، نہ ہی ناکارہ لوگوں کے جال میں پھنسیے۔ یہ دنیا صرف مکر و فریب کا بازار ہے۔ دین کی راہ تربیت پذیری کی راہ ہے، ارتقاء کی راہ ہے۔ جو اپنے وقت کو لغویات اور فضولیات میں صرف کرتے ہیں وہ اندھیروں ہی میں بھٹکتے رہ جائیں گے۔ نہ وہ خود کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو چین سے جینے دیتے ہیں۔ ہر لمحے نئے فتنے، نئے فساد، ان کا رونا دھونا اور شکایات، صرف دنیاوی غرض کی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ حقیقتاً ان کے اندر کی چاہت کچھ اور ہوتی ہیں۔ اپنی زندگی، اپنے معاملات میں کسی کو بے جا مداخلت کی اجازت مت دیجیے۔ اپنے رب سے اپنے تعلق کو بہتر بنائیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ توبہ اور اصلاح کی راہ پر چلیں گے تو یہ دنیا ضرور آپ کا پیچھا کرے گی۔ اگر آپ اپنے رب کی راہ میں استقامت دکھائیں گے تو آپ کا رب ان کے اصل چہرے آپ کو دکھا دے گا۔
اپنی مظلومیت کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنائیے۔ آپ کا مستقبل آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ کوشش کیجیے۔ بے جا غم اور ہمدردیاں سمیٹنے کی عادت آپ کو سست اور کاہل بنا دے گی۔ اپنے غم تکلیف کو چھپانا سیکھیے۔ آپ کا رب آپ کے اس عمل کو پسند فرمائے گا۔ یاد رکھیے، ہر اچھائی ایک نئی اچھائی کو جنم دیتی ہے۔ مثبت رویوں کو، خوش رہنا خوشی کو، امن سے رہنا امن کو، علم حاصل کرنا حکمت کو۔ وقت کے ساتھ ساتھ قدم بقدم آگے بڑھنے کا اصل راز یہی ہے۔ نہ اپنے ماضی میں جھانکیں، نہ پیچھے مڑ کر دیکھیں، بس اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آپ کی کوششوں کے نتائج آپ کے رب کے ہاتھوں میں ہیں۔ وقت صرف آگے بڑھنے کا نام ہے اور ماضی صرف اصلاح کا۔ یہی اصلاح کی خواہش آپ کو اپنے رب سے ملا دے گی۔ وقت آپ کا آپ کے رب کے تعلق کے تعین کے حساب سے ضروری ہے۔ آپ کے وجود کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ رہیں نہ رہیں، وقت رہے گا۔ نہ آپ اسے روک سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے ہیں۔ وقت کی قید میں آپ ہیں، وہ نہیں۔ اپنے رب کا قرب تلاش کیجیے۔ یہ وقت ہی وہ موقع ہے جو ہماری واپسی کا راستہ کھولے ہوئے ہے۔ یہ وقت گزر گیا تو پھر کوئی واپسی نہیں۔ کوئی بھی پل، کوئی بھی لمحہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ فکر کیجیے ابھی سے۔